بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم لوط کا واقعہ۔ قرآن مجید میں قوم لوط کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے۔ قوم لوط کا مسکن شہر سدوم اور عمورہ تھا جو بحر مردار کے ساحل پر واقع تھا، اور قریش مکہ اپنے شام کے سفر میں برابر اسی راستہ سے آتے جاتے تھے۔ یہ علاقہ 5 اچھے بڑے شہروں پر مشتمل تھا جن کے نام سدوم، عمورہ، ادمہ، سبوبیم اور سگر تھے۔ ان کے مجموعہ کو قرآن کریم نے متفقہ اور متفقات یعنی الٹی ہوئی بستیاں کے الفاظ میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ سدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اردن میں بحیرہ لوط کے پاس جہاں سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں وہاں آ کر رہائش پذیر ہوئے تو اللہ تعالی نے انہیں اہل سدوم کی ہدایت کے لیے نبی مبعوث فرمایا۔ یہاں کے باشندے فواحش اور بہت سے گناہوں میں مبتلا تھے۔ دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ یہ دنیا کی سرکش، متمرد اور بد اخلاق قوم تھی۔ ان سب برائیوں کے ساتھ ساتھ یہ قوم ایک خبیث عمل کی موجد بھی تھی، وہ یہ کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اب تک کوئی رواج نہ تھا۔ یہی وہ بدبخت قوم تھی جس نے اس ناپاک عمل کو شروع کیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بدکاری کو عیب نہیں سمجھتے تھے بلکہ کھلم کھلا فخر کے ساتھ اس کو کرتے رہتے تھے۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو ان کی بے حیائیوں اور برائیوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور ہر ممکن طریقے سے نرمی اور پیار سے انہیں سمجھایا اور نصیحتیں کی، اور پچھلی قوموں کی بداعمالیوں کے نتائج اور ان پر آئے ہوئے عذابات بتا کر عبرت دلائی، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ الٹا طنز کرتے ہوئے یہ کہنے لگے یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، اور بارہا سمجھانے کے بعد یہ کہنے لگے ہم تو نہیں مانتے، اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آ۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مہمان سمجھ کر ان کی تواضع کرنی چاہی، لیکن انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ کوئی دشمن ہے جو حسب دستور کھانے سے انکار کر رہا ہے، اور پریشان سے ہو گئے۔ تو مہمانوں نے کہا آپ گھبرائے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کے لیے بیٹے کی بشارت لائے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم ایسی قوم کو ہلاک کرنے جا رہے ہو جس میں لوط علیہ السلام جیسا خدا کا برگزیدہ نبی موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ کا یہی فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی بے حیائی اور فواحش پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک ہو کر رہے گی، اور لوط علیہ السلام اور ان کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے۔ وہ قوم کی حمایت اور ان کی بداعمالیوں میں شرکت کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوگی۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے، اور یہاں یہ فرشتے خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو بہت پریشان ہوئے کہ اب نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں تھے کہ قوم کو خبر ہو گئی، اور وہ لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ گئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔
لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے، تو انہوں نے سخت پریشانی میں کہا کاش میں کسی مضبوط سہارے کی حمایت حاصل کر سکتا۔ فرشتوں نے ان کو پریشان دیکھ کر کہا کہ آپ گھبرائے نہیں، ہم انسان نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان کے عذاب کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ آپ راتوں رات اپنے خاندان سمیت یہاں سے نکل جائیں۔ تو فرشتوں کے پیغام کے بعد لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت بستی سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے، اور ان کی بیوی نے ان کی رفاقت سے انکار کر دیا اور یہی رہ گئی۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو عذاب شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے ایک سخت ہیبت ناک چیخ نے ان کو تاہو بالا کر دیا، پھر ان کی آبادی کو اوپر اٹھا کر زمین کی طرف الٹ دیا گیا، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور گزشتہ قوموں کی طرح یہ بھی اپنی سرکشی کی وجہ سے انجام کو پہنچے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔